نوجوانوں کی ایک بہت بڑی آفت اور بیماری یہ ہے کہ وہ اس لیے عمل نہیں کرتے کہ ابھی تو نوجوان بوڑھے ہو کے کر لیں گے نا، اللہ اللہ ہی کرنی ہے بعد میں، تو حج کے بعد کر لیں گے، 40 سال کے بعد کر لیں گے، شادی کے بعد کر لیں گے، بچے ہو جائیں گے پھر کر لیں گے، اور اس دوران ہی کتنے ہی لوگ مر جاتے ہیں، بلکہ نوجوان جو ہیں زیادہ مرتے ہیں۔ آج کل جدید جو شماریات ہیں ان میں دیکھا جائے تو نوجوانوں کی عمر زیادہ ہیں۔ تو انسان جو ہے نا اپنے اللہ سے کوئی گارنٹی نہیں لے کر آیا ہوا کتنی عمر اس کو ہونی ہے، کتنی عمر وہ پا لے گا۔ اس لیے نوجوان کو بطور خاص اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں جلدی کرے۔ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میں نے آپ کو راضی کرنے میں جلدی کی، میں چاہتا تھا کہ آپ جلدی راضی ہو جائیں۔ تو نوجوانی جو ہے نا یہ اللہ کو منانے کا وقت ہے، یہ جلدی کرنے کا وقت ہے۔ یہ جو سوچ ہمارے یہاں ہے نا کہ ابھی تو میں جوان ہوں، خیال زہد ابھی کہاں، یہ گما بھی بد گما، ابھی تو میں جوان ہوں، تو ابھی جوان ہوں، ابھی کیا زہد وغیرہ کی بات کرنی ہے، اور ابھی کیا قرآن پڑھنے پڑھانے کی، علم حاصل کرنے کی، نمازوں کی بات، ٹھیک ہے؟ ابھی تو زندگی تو ایک ہی دفعہ ملتی ہے نا، زندگی جائے ایک ہی دفعہ ملتی ہے تو جی لو اس کو۔ تو یہ بات ٹھیک ہے کہ زندگی ایک ہی دفعہ ملتی ہے تو جی لینا چاہیے اس کو، سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، یہ ہے زندگی کو جی لینا، کہ کاش میں نے آخرت کے لیے کچھ کر لیا ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص نوجوانی کا ذکر کیا کہ اس کے بارے میں قیامت والے دن پوچھا جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ قیامت کے جو سوالات ہیں اس میں ایک سوال ہوگا وعن عمرہ فیما افناہ، تم نے عمر کہاں گزاری؟ سوال ہوگا نا کہ عمر کہاں گزاری؟ اس عمر میں جوانی بھی آ جاتی ہے، لیکن دوبارہ ایک سوال ہے وعن شبابہ فیما ابلاہ، کہ تم نے جوانی کہاں برباد کی، یہ تو بتاؤ ذرا۔ گویا عمر میں سے ایک حصہ ایسا ہے جس کا بطور خاص الگ سوال ہے کہ عمر تو تمہاری پوری جہاں گزری سو گزری، یہ بتاؤ جوانی میں کیا کر رہے تھے؟ کیونکہ جوانی ایک ایسا دورانیہ ہے کہ اس میں شہوات جو ہے نا بہت زیادہ ہوتی ہیں اور اللہ سے دور ہونے کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں۔ اس دورانی میں جو بندہ اللہ کے در پر آ جاتا ہے، اللہ کو راضی کر لیتا ہے، یہ بندہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جن لوگوں کو جگہ دیں گے اپنے عرش کے سائے میں، اس میں سے ایک بندہ کون ہے؟ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، ایسا نوجوان جس کی اٹھان اللہ کی عبادت میں ہوئی ہے۔ یہ کتنے پیارے الفاظ ہیں، یہ نہیں کہا کہ ایسا نوجوان جو اللہ کی عبادت کرتا ہو، نشأ فی عبادت اللہ، جس کی اٹھان اللہ کی عبادت میں ہوئی ہے، یعنی وہ اس حال میں لڑکپن سے جوانی میں منتقل ہوا کہ وہ عبادت ہی کر رہا تھا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ بیٹھے ہو نا یعنی کہیں پر بیٹھے ہیں بطور مثال، اور آپ کے سامنے سورج طلوع ہو جائے، یعنی پہلے آپ نے اندھیرا دیکھا اور آپ کے دیکھتے دیکھتے سورج نکلا، ایسے ایسے کرنیں نکلی پہلے، پھر پہاڑ کے پیچھے سے، درخت کے پیچھے سے سورج نے اپنا منہ دکھایا اور وہ نمودار ہو کے اوپر روشن ہو گیا آپ کے بیٹھے بیٹھے۔ یہ بیان اسی طرح ہے کہ ایک نوجوان گویا اللہ کی عبادت میں ہی بیٹھا ہوا تھا، لڑکا سا تھا، عبادت کرتا تھا، اور اس کا عبادت کرتے کرتے جو ہے نا اس کی جوانی آئی اور ڈھل گئی۔ یہ بہت شاندار الفاظ ہیں، اس پہ غور کرنا چاہیے۔ گویا اس نوجوان نے اپنی اٹھان، اپنی نوجوانی وہ اللہ کی عبادت میں گزار دی۔ ہم سب اس وقت نوجوانی کے ایام میں، ٹھیک ہے؟ تو ہم سب کو اس بات کا کڑا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا ہماری اٹھان اللہ کی عبادت میں ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ نمازوں کا کیا حال ہے؟ ذکر کا کیا حال ہے؟ شرعی علم حاصل کر رہے ہیں اس کا کیا حال ہے؟ آپ کو معلوم ہوگا کہ معاقد تعظیم میں سے، تعظیم العلم میں جو معاقد ہیں اس میں سے ایک معاقد کیا تھا؟ اغتنام سن الشباب، کہ علم کی تعظیم کا ایک طریقہ کیا ہے کہ نوجوانی میں علم حاصل کر لیا جائے۔ جبریل امین جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے تو وہ جوان تھے بالکل، تو گویا اس میں یہ اشارہ تھا کہ یہ علم حاصل کرنے کا، دین سیکھنے، وہ دین سکھانے آئے تھے، تو دین سیکھنے اور سکھانے کا صحیح وقت کیا ہوتا ہے؟ نوجوانی کا وقت ہوتا ہے۔ بلکہ جو قرآن مجید میں جو واقعہ ہے موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا، اس میں کیا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، موسیٰ نے اپنے لڑکے سے کہا، فتح نوجوان سے کہا۔ یوشا جو تھے، یہ ہم نے پڑھا تھا تعلیم العلم میں بھی یہ بات، کہ وہ ان کے غلام نہیں تھے، وہ ان کے طالب علم تھے، ان کے اسٹوڈنٹ تھے، ان کے ساتھ رہتے تھے، تو وہ نوجوان تھے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بلکہ بات کہی ہے، اور بھی بعض علماء نے کی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو نبوت نوجوانی میں دی، اور عبداللہ بن عباس کہا کرتے تھے کہ علم بھی، کیونکہ نبوت جو ہے اس کی میراث ہے نا، تو انبیاء چونکہ عام طور پہ نوجوانی میں آئے ہیں تو علم بھی نوجوانی میں آتا ہے، کیونکہ یہ صحیح دورانی ہے عمر کا کہ اس میں انسان بارے علم کو اٹھا سکتا ہے، علم کا بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ بچہ ہوتا ہے جو بوڑھا ہوتا ہے نا، ان دونوں کو کوئی نہ کوئی عوارض، رکاوٹیں ایسی ہوتی ہیں کہ یہ علم کا ادا نہ کر سکیں، کر لیتے ہیں پھر بھی،
یعنی آئیڈیا صورت نہیں ہوتی، لیکن نوجوان ایسا ہوتا ہے کہ اس کو حصول علم کے معاملے میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں یہی بات ہے، انہوں نے کہا کہ ایک لڑکا تھا، وہ کہاں سے ذرا ڈھونڈو نا اس کو، فتن یقال له ابراہیم، وہ نوجوان سا تھا جو اپنے آپ جس کا نام ابراہیم ہے، اس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سب کچھ کیا۔ اور جو سب سے بڑی مثال اس کی اصحاب کہف کی مثال، ٹھیک، اصحاب کہف جو تھے کیا تھے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم، وہ چند نوجوان سے لڑکے تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے۔ اللہ اکبر۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے جو ہے نا اس پر بڑی اچھی تعلیق لگائی ہے۔ یہ جو ویسے تفسیر ابن کثیر میں جو اصحاب کہف کا قصہ ہے نا مکمل پڑھنا چاہیے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کی تفسیر ویسے ہی بہت شاندار ہے، طور خاص جو اصحاب کہف کا قصہ ہے اس میں انہوں نے بہت سارے فوائد ہیں، بہت اچھے فوائد ہیں۔ اور ہمارے ہاں جو ہے نا یہ بعض حلقات میں یہ اصحاب کہف کا قصہ سنانا یہ بہت اچھا سمجھا جاتا ہے، اسٹوری ٹیلنگ۔ تو ہمارے ہاں جو ہے نا اس کے مقاصد کوئی بہت اچھے نہیں ہوتے، شاندار نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، ہم نے اس کو ایک چسکے کے لیے بس سنا سنا رکھا ہوا ہے کہ پرانی قصے سنو دی، اسٹوری ٹیلنگ ہونی چاہیے۔ تو اسٹوری ٹیلنگ کوئی چیز نہیں ہوتی، اصل میں کیا ہوتا ہے، اسے عبرت حاصل کرنی چاہیے، فوائد اس میں سے انسان سمیٹے اپنی اللہ کے ساتھ میں تعلق کو بہتر بنانے کے لیے۔ تو اس طرح کے جو فوائد ہیں نا وہ امام ابن کثیر رحمہ نے بہت سارے ذکر کیے ہیں۔ تو میں بتانے یہ لگا تھا کہ یہ جو ہے نا ان فتیۃ نام کے وہ نوجوان تھے، اس پر تعلیق لگاتے ہوئے ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں فذکر تعالی انہم فتیۃ وهم الشباب وهم اقبل للحق واهدى للسبیل من الشیوخ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ وہ جو تھے نا سابق کہف وہ نوجوان تھے، اور نوجوان جو ہوتے ہیں یہ حق کو زیادہ قبول کرتے ہیں اور ہدایت جلدی پا جاتے ہیں بنسبت بوڑھوں کے، الذین قد عتوا وعصوا فی دین الباطل، بنسبت ان بوڑھوں کے جو باطل اپنے نظریات میں پکے ہو چکے ہوتے ہیں، گاڑے ہو چکے ہوتے ہیں۔ وَلِهَذَا كَانَ أَكْثَرُ الْمُسْتَجِيبِينَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم شبابا، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اکثر لوگ نوجوان تھے۔ انبیاء کی جو دعوت جلدی قبول کرنے والے اکثر لوگ ہوتے ہیں وہ نوجوان ہوتے ہیں۔ وَأَمَّا الْمَشَائِخُ مِنْ قُرَيْشٍ فَعَامَّتُهُمْ بَقُوا عَلَى دِينِهِمْ وَلَمْ يُسْلِمْ مِنْهُمْ إِلَّا الْقَلِيلُ وَهَكَذَا أَخْبَرَ تَعَالَى عَنْ أَصْحَابِ الْكَهْفِ أَنَّهُمْ كَانُوا فِتْيَةً شَبَابًا۔ کہتے ہیں قریش کے جو بزرگ تھے نا، بڑے رؤساء تھے اور سمجھدار لوگ تھے، وہ تو بیٹھے رہے کہ تسلی سے سوچتے ہیں، بڑی حکمت و فراست سے کام لینا چاہیے ہمیں، سوائے چند دے کے، ٹھیک ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے اور عثمان رضی اللہ عنہ تھے بطور مثال، یہ بعض بزرگ تھے، اور ابو بکر رضی اللہ بھی بہت بڑی عمر کے نہیں تھے، 38 سال عمر تھی ان کی، تو باقی تو سب نوجوان تھے، عمر رضی اللہ عنہ ہیں، علی ہیں، اور عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، زید بن ثابت، معاذ بن جبل، سعد بن معاذ، اکثر صحابہ کا نام، زید بن حارثہ، تو چند ایک صحابہ کرام میں جو بزرگ تھے۔ بات یہاں پر اصل میں کیا ہے، ابن کثیر نے جو فائدہ بیان کیا وہ کیا ہے، انہوں نے بیان یہ کیا ہے کہ جو بوڑھے ہوتے ہیں نا عام طور پہ یہ اپنے نظریات میں بہت پکے ہو چکے ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے دنیاوی باتوں میں بھی جو بزرگ ہوتے ہیں ان کو بات سمجھانا مشکل ہوتا ہے، کیا خیال ہے؟ جو خاندانی رسومات ہوتی ہیں، جو توہمات چلتے آ رہے ہیں، جو قبائلی بعض رواج ہیں، جو پرانی پرکھوں سے باتیں چلتی آ رہی ہیں، جو خاندان کے بزرگ ہوتے ہیں وہ ان سے ہٹنا پسند نہیں کرتے، وجدنا آبانا، ہم نے تو اپنے پرکھوں کو جی ایسے ہی پایا کرتے ہوئے۔ عام طور پہ جو نوجوان ہیں ان کا ایک کچا بھی ہوتا ہے، یعنی جلدی گمراہی سے مائل بھی ہوتا ہے اور جلدی حق کی طرف مائل بھی ہوتا ہے، کیونکہ ذہن ناپختہ ہے نا، تو حق بات بھی جلدی سن لیتا ہے اور باطل بات بھی جلدی سن لیتا ہے۔ اس سے یعنی جو فائدہ ہے ہمارا جو سمجھنے کی بات وہ کیا ہے کہ نوجوان جو ذہن ہوتا ہے یہ خیر کی بات پر جلدی مائل ہو جاتا ہے، اگر یہ خیر کی بات پر جلدی مائل نہیں ہوگا تو شر کی طرف بھی جلدی دوڑ کر ہی جائے گا۔ اس لیے جو بھائی نوجوانی کے وقت کو حصول علم میں نہیں لگاتے وہ پھر بڑی تباہیاں کرتے ہیں، یہ بات ہے کہ نہیں؟ یہ جتنی ہماری تنظیم ہے اس کا ایندھن کون ہے؟ نوجوان ہے۔ سیاسی تنظیمیں ہوں، مذہبی تنظیمیں ہوں، جتنے پھڈے دنگے فساد ہوتے ہیں، چوریاں چکاریاں ہوتی ہیں، یہ گنڈوں کی ہماری تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، ہے نا، ہر طرح کی الٹی سیدھے ہمارے یہاں گروہ ہیں، تو اس میں کیا بزرگ ہوتے ہیں؟ نوجوان ہی ہوتے ہیں نا۔ کیوں اس میں جاتے ہیں وہ؟ کیونکہ ان کو کوئی خیر والی مصروفیت نہیں ملی۔ اگر وہ علم کے حلقات میں بیٹھنا شروع کر دیتے، نماز روزہ ان کا کوئی زندگی کا معمول ہوتا تو وہاں جاتے، وہ کبھی نہ جاتے۔ اس لیے بعض علماء نے کہا کہ جس بچے کو آپ دیکھیں کہ وہ حلقات علم میں اٹھتا بیٹھتا ہو تو اس سے ہمیشہ خیر کی امید رکھیں، کیونکہ یہ وہ نوجوان نشا فی عبادت اللہ، یہ اللہ کی عبادت میں بڑا ہو رہا ہے، کہ یہ 13-14 سال کا تھا، 15 سال کا، یہ اس کی نوجوانی کی ابتدا تھی، تب سے اس نے علم کے حلقات میں جانا شروع کر دیا، پھر 25-30-35 سال تک یہ ساری نوجوانی جو اس کی اٹھانا ساری یہ علم کے راستے میں ہوئی ہے، یہ بہت شاندار بات ہے۔